حسن عسکری علی نقی کے فرزند اور اہل تشیع کے 11ویں امام تھے۔ ابو محمد کنیت حسن نام اور سامرہ کے محلہ عسکر میں قیام کی وجہ سے عسکری علیہ السلام مشہور لقب ہے۔ والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور والدہ سلیل خاتون تھیں، جو عبادت، ریاضت، عفت اور سخاوت کے صفات میں پانے طبقے کے لیے مثال کی حیثیت رکھتی تھیں۔ آپ کی ولادت بروز جمعہ 10 ربیع الثانی 232 ہجری بمطابق 3 دسمبر 846 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ بچپن کے 11 سال تقریباً اپنے والد بزرگوار کے ساتھ وطن میں رہے، جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ اطمینان سے گزرا۔ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کو سفر عراق درپیش ہو گیا اور تمام متعلقین کے ساتھ ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام اسی کم سن کے عالم میں سفر کی زحمتوں کو اٹھا کر سامرا پہنچے۔ یہاں کبھی قید کبھی آزادی، مختلف دور سے گزرنا پڑا، مگر ہر حال میں آپ اپنے بزرگ مرتبہ باپ کے ساتھ ہی رہے۔ اس طرح باطنی اور ظاہری طور پر ہر حیثیت سے آپ علیہ السلام کو اپنے والد بزرگوار کی تربیت و تعلیم سے پورا فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکا۔ 254 ہجری میں آپ کی عمر 22 برس کی تھی جب آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی وفات سے 4 مہینہ قبل آپ کے متعلق اپنے وصی اور جانشین ہونے کا اظہار فرما کر اپنے اصحاب کی گواہیاں لے لی تھی۔ اب امامت کی ذمہ داریاں امام حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق تھی، جنہیں اب باوجود شدید مشکلات اور سخت ترین ماحول کے ادا فرماتے رہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ ان تمام تکالیف اور مصائب میں بھی شریک رہے جو آپ کے والد بزرگوار کو حراست اور نظر بندی کے ذیل میں بھی متعدد بار برداشت کرنا پڑا۔ اس کے بعد جب آپ کا دور امامت شروع ہوا تو سلطنت بنی عباس کے تخت پر خلیفہ المعتز عباسی کا قیام تھا۔ المعتز عباسی کی معزولی کے بعد مہدی کی سلطنت ہوئی۔ 11 مہینے چند روز حکومت کرنے کے بعد اس کا خاتمہ ہوا اور معتمد کی حکومت قائم ہوئی۔ ان میں سے کوئی ایک بادشاہ بھی ایسا نہ تھا جس کے زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو آرام و سکون ملتا، باوجود یہ کہ اس وقت بنی عباس بڑی سخت الجھنوں اور پیچیدگیوں میں گرفتار تھی۔ مگر ان تمام سیاسی مسائل اور مشکلات کے ساتھ ہر حکومت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید و بند میں رکھنا سب سے زیادہ ضروری سمجھا۔ اس کا خاص سبب رسول خدا کی یہ حدیث تھی کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے اور ان میں سے آخری مہدی آخر الزمان اور قائم آل محمد ہوگا۔ یہ حدیث برابر متواتر طریقے سے عالمی اسلام میں گردش کرتی رہی تھی۔ خلفائے بنی عباس خوب جانتے تھے کہ سلسلہ آل محمد کے وہ افراد جو نبی علیہ السلام کی صحیح جانشینی کے مصداق ہو سکتے ہیں، وہ یہی افراد ہیں جن میں سے 11ویں ہستی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے۔ اس لیے انہی کا فرزند وہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی صحیح قرار پا سکے۔ لہذا کوشش یہ تھی کہ ان کی زندگی کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اس طرح ان کا کوئی جانشین دنیا میں موجود نہ ہو۔ یہ سبب تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے اس نظر بندی پر اکتفا نہیں کی گئی جو امام علی نقی علیہ السلام کے لیے ضروری، بلکہ آپ کے لیے اپنے گھر بار سے الگ قید تنہائی کو ضروری سمجھا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ قدرتی انتظام کے تحت درمیان میں انقلاب سلطنت کے وقفے اب کی قید مسلسل کے بیچ میں قہری رہائی کے سامان پیدا کر دیتے تھے، مگر پھر بھی جو بادشاہ تخت سلطنت پر بیٹھتا تھا وہ اپنے پیشرو کے نظریہ کے مطابق آپ کو دوبارہ قید کرنے پر تیار ہو جاتا تھا۔ اس طرح اب کی مختصر زندگی جو دور امامت کے بعد اس کا بیشتر حصہ قید و بند ہی میں گزرا۔ اس قید کی سختی معتمد کے زمانے میں بہت بڑھ گئی تھی، اگرچہ وہ آپ کے مرتبے اور حقانیت سے خوب واقف تھا۔ چنانچہ جب قحط کے موقع پر ایک مسیحی راہب کے دعوے کے ساتھ پانی برسانے کی وجہ سے مسلمانوں میں ارتداد کا فتنہ برپا ہوا اور لوگ عیسائیت کی طرف دوڑنے لگے، تو مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہی تھے جو قید خانے سے باہر لائے گئے، اپنے مسلمانوں کے شکوک کو دور کر کے انہیں اسلام کے جادہ پر قائم رکھا۔ اس واقعہ کا اثر اتنا ہوا کہ اب معتمد نے آپ کو پھر اسی قید خانے میں واپس کرنے میں خجالت دامنگیر ہوئی۔ اس لیے اب کی قید کو آپ کے گھر میں نظر بندی کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، مگر آزادی پھر بھی نصیب نہ ہو سکی۔ اس وقت جب امام علیہ السلام علی نقی علیہ السلام کا انتقال ہوا
اور لوگ تجہیز اور تکفین میں مشغول تھے تو بعض گھر کے ملازمین نے اساسل بیت وغیرہ میں سے کچھ چیزیں غائب کر دیں اور انہیں خبر تک نہ تھی کہ امام علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ جب تجہیز اور تکفین وغیرہ سے فراغت ہوئی تو آپ نے ان نوکروں کو بلایا اور فرمایا کہ جو کچھ پوچھتا ہوں اگر تم مجھ سے سچ سچ بیان کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور سزا نہ دوں گا، لیکن اگر غلط بیانی سے کام لیا تو پھر میں تمہارے پاس سے سب چیزیں برآمد بھی کرا لوں گا اور سزا بھی دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے ہر ایک سے ان اشیاء کے متعلق جو اس کے پاس تھیں دریافت کیا، اور جب انہوں نے سچ بیان کر دیا تو ان تمام چیزوں کو ان سے واپس لے کر آپ نے ان کو کسی قسم کی سزا نہ دی اور معاف فرما دیا۔ باوجود یہ کہ اب کی عمر بہت مختصر ہوئی، یعنی صرف 28 برس، مگر اس محدود اور مشکلات سے بھری ہوئی زندگی میں بھی اب کے علمی فیوز کے دریا نے بڑے بڑے بلند پایا علماء کو سیراب ہونے کا موقع دیا، نیز زمانے کے فلاسفہ کا جو دہریت اور الحاد کی تبلیغ کر رہے تھے مقابلہ فرمایا، جس میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ ان میں ایک اسحاق الکندی کا واقعہ یہ ہے کہ یہ شخص قرآن مجید کے آیات کے باہمی تناقض کے متعلق ایک کتاب لکھ رہا تھا۔ یہ خبر امام حسن عسکری علیہ السلام کو پہنچی اور آپ موقع کے منتظر ہو گئے۔ اتفاق سے ایک روز ابو اسحاق کے کچھ شاگرد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی اتنا سمجھدار آدمی نہیں جو اپنے استاد الکندی کو اس فضول مشغلے سے روکے جو انہوں نے قرآن کے بارے میں شروع کر رکھا ہے۔ ان طالب علم نے کہا، حضور، ہم تو ان کے شاگرد ہیں، ہم بھلا ان پر کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اتنا تو تم کر سکتے ہو، جو کچھ باتیں میں تمہیں بتاؤں وہ تم ان کے سامنے پیش کر دو۔ طالب علموں نے کہا، جی ہاں، ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ حضرت نے کچھ آیتیں قرآن کی جن کے متعلق باہمی اختلاف کا تو ہم ہو رہا تھا پیش فرما کر ان سے کہا کہ تم اپنے استاد سے اتنا پوچھو کہ کیا ان الفاظ کے بس یہی معنی ہے جن کے لحاظ سے وہ تناقض ثابت کر رہے ہیں، اور اگر کلام عرب کے شواہد سے دوسرے متعارف معنی نکل آئیں جن کے بنا پر الفاظ قرآن میں باہم کوئی اختلافات نہ رہے تو پھر انہیں کیا حق ہے کہ وہ اپنے ذہنی خود ساختہ معنی کو متکلم قرآن کی طرف منسوب کر کے تناقض و اختلاف کی عمارت کھڑی کرے؟ اس ذیل میں آپ نے کچھ شواہد کلام عرب کے بھی ان طالب علم کے ذہن نشین کرائے۔ ذہین طالب علموں نے وہ پوری بحث اور شواہد کے حوالے محفوظ کر لیے اور اپنے استاد کے پاس جا کر یہاں وہاں کی باتوں کے بعد یہ سوالات پیش کر دیے۔ آدمی بہرحال وہ منصف مزاج تھا، اس نے طالب علم کی زبانی وہ سب کچھ سنا اور کہا کہ یہ باتیں تمہاری قابلیت سے بالا تر ہیں، سچ سچ بتانا کہ یہ تمہیں معلوم کہاں سے ہوئی۔ پہلے تو ان طالب علموں نے چھپانا چاہا اور کہا کہ یہ چیزیں خود ہمارے ذہن میں آئی ہیں، مگر جب اس نے سختی کے ساتھ انکار کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ سوائے اس گھرانے کے اور کہیں سے یہ معلومات حاصل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر اس نے آگ منگوائی اور جو کچھ لکھا تھا نظر آتش کر دیا۔ ایسے کتنے ہی علمی اور دینی خدمات تھے جو خاموشی کے ساتھ انجام پا رہے تھے، اور حکومتی وقت جو محافظت اسلام کی دعویدار تھی اپنے عیش و طریب کے نشے میں مدہوش تھی، تو ایسے مخلص حامی اسلام کی طرف سے اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس کر کے ان پر کچھ پابندیاں بڑھا دیے جانے کے احکام نافذ کرتی تھی، مگر اس کو ہے گراں کے صبر و استقال میں کوئی فرق نہ آیا۔ علمی و دینی مشاغل میں مصروف انسان کو سلطنت وقت کے ساتھ کبھی بھی مزاحمت کا کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ تبلیغی دین اور اسلام و انسانیت کا فروغ ان کا مقصد زیست ہوتا تھا۔ ان کا بڑھتا ہوا روحانی فیض اور علمی مرجعیت لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ حق و صداقت اور عدل و انصاف ان کا خوگر ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی سلاطین وقت کو ان کی شخصیت ناقابل برداشت ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے کبھی یہی چیز ان کی موت کا موجب بھی بنتی تھی۔ حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں یہی چیز کار فرما تھی۔ معتمد باللہ عباسی خلیفہ کے بھجوائے ہوئے زہر سے 8 ربیع الاول 260 ہجری میں اپنے شہادت پائی اور اپنے والد بزرگوار کی قبر کے پاس سامرا میں دفن ہوئے، جہاں حضرت حسن عسکری کا روضہ مبارک آج بھی زیارت کا خلائق بنا ہوا ہے۔